موضوع الدرس في أحوال الإنسان وصفات السعداء سورة المعارج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان جو ہے اس کی جبلت کے اندر بے قراری ہے اور تیزی ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچے تو فریاد رساں ہوتا ہے، بڑی واویلا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب مال مل جائے، جو خیر کا لفظ جو ہے یہ مطلق خیر کے لیے بھی ہوتا ہے اور مال کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ آگے جو لفظ ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں سے مراد مال ہے. اذا مسہ الخیر، جب اس کو مال پہنچی اللہ کی طرف سے، اب وہ منع کرنے والا، روکنے والا مجال ہے کہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرے. اور آگے استثناء آ گیا کہ الا المصلین، مگر وہ لوگ جو نمازی ہیں. اب اس بات کو سمجھیں، ایک قول تو یہ ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، اس سے مراد ہے ہی کافر. کیوں؟ اس کے بعد استثناء ہے الا المصلین، اس سے مراد مومن ہے، تو اس کے مقابلے پہ پہلے ذکر جو ہے گویا کافر ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان مطلقاً، یعنی جو بھی انسان ہے اس کے اندر یہ ساری صفات اللہ نے رکھی ہیں. صفات محمودہ بھی ہیں، صفات مذمومہ بھی ہیں.
صفات جمیلہ بھی ہیں، صفات قبیحہ بھی ہیں۔ ایک چھوٹے سے انسان میں اللہ نے کئی قوتیں رکھی ہیں، قوت عملیہ بھی ہے، قوت علمیہ بھی ہے، قوت نظریہ بھی ہے، قوت فکریہ بھی ہے، قوت حیوانیہ بھی ہے، قوت ملکیہ بھی ہے۔ تو انسان میں یعنی مادے کے اعتبار سے تو ہر چیز ہے اس کے اندر۔ اب شر پہ غالب آنا جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان، اور اس کے بعد یہ صفتیں جن میں آ گئیں ان کی قوت شر ختم ہو جاتی ہے اور قوت خیر جو ہے وہ ابھر آتی ہے۔ ان کے اندر صفات ملکیہ جو ہے وہ غالب ہو جاتی ہے اور صفات حیوانیہ جو ہے مغلوب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے اللہ والے ہیں، جتنے اللہ کے اولیاء ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، ان کا ہر وقت تعلق جو ہے یا قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے یا فقہ سے ہے۔ وہ اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ تو جب آدمی کا مشغلہ ہی یہ ہو جائے گا کہ 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے آرام کرتا ہے اور 20 گھنٹے قرآن و حدیث پڑھتا ہے تو صاف بات ہے اس کا غلبہ ہوگا۔ اس کی یوں مثال سمجھنا ہے کہ ایک آدمی ہے، اگر اس کے 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے اچھے لوگوں کے ساتھ گزرتے ہیں، صالحین میں گزرتے ہیں، علماء میں گزرتے ہیں، اولیاء میں گزرتے ہیں، صاف بات ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھئی 20 گھنٹے 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سوتا ہے اور باقی گھنٹے جو ہے سب فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، جھوٹے، سود خور، ہر قسم کے گندے لوگوں سے واسطہ ہے، وہی آتے ہیں اس میں بھی آ جائیں۔ وہ ایک دیہاتی مثال ہے کہ گورے کو کالے کے ساتھ اگر باندھ دو تو کہتے ہیں رنگ تو نہیں بدلے گا لیکن عادتیں تو بدل جائیں گی۔ اسی لیے علماء جو ہے نا یاد رکھیں کہ وہ تو انسان کے لیے اصلاح کا ذریعہ ہی ایک ہے کہ آپ اپنی زندگی قرآن میں لگا دیں۔ آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ یہاں کے جو عرب لوگ ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں؟ ایک عقیدہ ان کا اتنا پکا ہے نا جی، پہاڑ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ان کے دماغ پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں آئیں گے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں گے، اچھا 5 منٹ بھی اذان میں تکبیر میں باقی قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کریں، یعنی ان کو 5 منٹ ملیں گے، 10 منٹ ملیں گے قرآن۔ تو لازمی بات ہے کہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے۔ تو جب آدمی کلام اللہ کا عادی ہو جائے تو گویا اللہ سے کلام کر رہا ہے، اس کا اثر کیسے نہیں ہوگا؟ لازمی بات ہے کہ اس کا اثر ہوگا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو خلافت عثمانیہ میں جو عثمان بادشاہ گزرا ہے وہ کہتے ہیں یہ بالکل غریب تھا، حتیٰ کہ یہ اتنا غریب تھا، اتنا سفید گوشت تھا بیچارہ، اس کو اپنی بستی والوں نے بھی نکال دیا۔ یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں کسی مسجد میں چلا گیا تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں ایک تو غریب ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں ہے، اور پھر مجھے تو بستی والے رہنے ہی نہیں دیتے۔ میں اچھا یہاں رہو اور قرآن پڑھو بس۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ماشاءاللہ قرآن کا حافظ ہو گیا۔
پھر تجوید پڑھنی شروع کر دی. اب رات دن وہ قرآن پڑھ رہا. ایک دن استاد نے پوچھا کہ ہاں بھائی عثمان کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے قرآن اللہ نے میرے سینے میں جما دیا ہے. انہوں نے کہا اچھا مجھے فلاں جگہ سے قرآن سناؤ. انہوں نے سنایا. انہوں نے کہا اچھا آپ فلاں جگہ سے پڑھو. استاد سے امتحان لے رہے 3 4 5 جگہ جب سنایا اور بالکل صحیح پڑھا. انہوں نے کہا جاؤ عثمان اللہ کا کلام تیرے سینے کے اندر آ گیا ہے, یہ تو بادشاہ کا کلام ہے, تو بھی بادشاہ بنے گا. خدا کی شان دیکھیں گے جناب. وہ وہاں سے نکلا آگے آیا تو 20-25 آدمی کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عثمان ہے. انہوں نے کہا بھی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. آگے گیا 100-200 آدمی تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہیں. آگے گیا 2000 آدمی اس کے ساتھ. وہ چلتے چلتے تو قافلہ بن گیا اور آگے بستیوں کی بستیاں اس کی مرید ہوتی گئی, بادشاہ بن گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں, خیر بھی ہے شر. اب جیسے ملائکہ ہے ان میں خیر تو ہے شر نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے فرشتے کی صفات یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, اور ان کی وظیفہ ان کی غذا جو ہے وہ تسبیح و تقدیس ہے. یا ہاتھ باندھے کھڑے ہیں یا رکوع میں پڑے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور جب اللہ کوئی حکم فرماتی ہے تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب سر اٹھاتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں بڑے فرشتوں سے, شان والوں سے, ماذا قال ربکم, رب نے کیا حکم دیا. تو یاد رکھیں کہ ملائکہ میں خیر ہے شر نہیں, اور شیاطین کے اندر شر ہے خیر نہیں, اور انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر تم ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو قیامت میں دیکھو گے یعنی پھل ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اگر برائی کرو گے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں ملے گا. تو انسان میں خیر بھی ہے شر بھی ہے, دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں رکھی ہیں. ملائکہ میں خیر ہے شر نہیں, شیاطین میں شر ہے خیر نہیں, انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے. اور اب انسان اگر ان شر کی صفتوں پہ غالب ہے, اب دیکھو نا جی اگر وہ چیزیں نہ ہوں, اب ایک آدمی کہے جی اللہ انسان میں بھی شر نہ رکھتے تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ سارے مسلمان ہو جاتے, سارے مومن بن جاتے, امتحان کیسے ہوتا؟ پھر صدیق کیسے بنتا اگر مقابلے پہ ابو جہل نہ ہو؟ پھر بلال کیسے بنتا اگر مقابلے پہ امیہ بن خلف نہ ہو؟ تو یہ تو فطری بات ہے نا کہ بھئی جب تک دونوں صفتیں نہیں ہوں گی اقتدار تو ہوگا ہی نہیں, امتحان تو ہوگا ہی نہیں. اس لیے ہر انسان میں یہ مادہ ہے, خیر بھی ہے شر بھی ہے. اسی طرح سمجھنے علماء نے لکھا کہ جنت میں خیر ہوگی شر نہیں ہوگا, جہنم میں شر ہوگا خیر نہیں ہوگی, اور دنیا میں خیر بھی ہوگی شر بھی ہوگا.
اچھا اس لیے قرآن کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، مومن وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان میں غصہ ہوتا ہی نہیں، غصہ نہ ہو تو پھر تو بندہ ختم ہو گیا۔ اگر انسان میں غضب ہی نہ ہو، صفت ہی نہ ہو، اچھا انسان میں قوت شہوانیت ہی نہ ہو، اب وہ کہے جی میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، ساری رات جوان لڑکی میرے کمرے میں سوئی رہی، میں نے گناہ نہیں کیا، ہے ہی نہیں طاقت تو گناہ کیا کرتا؟ جیسے ماشاءاللہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ٹانگیں جب موت قبر کی طرف ہوں، سارے نیک ہو جاتے ہیں، تصویر لے کے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مادہ ہو لیکن استعمال خیر میں ہو۔ اللہ نے مرد میں قوت شہوانی رکھی ہے، اس کو 4 بیویوں کی اجازت دے دی ہے، لیکن اس کا استعمال حلال میں ہو، حرام میں نہ ہو، یہ ہے ایمان۔ اچھا غضب ہے، غصہ ہے، اس کا استعمال کفار کے مقابلے پر ہو، مسلمانوں میں نہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے پہ سخت، رحماء بینہم، آپس میں شکر، آپس کے اندر شیر شکر ہیں۔ اسی لیے حضرت علی جب خیبر کے اندر مرحب کے مقابلے پہ آئے، جو وہاں کا بہت بڑا بہادر اور بہت بڑا بطل مشہور تھا، تو اس نے رجز پڑی اور جوش میں آ کے کہنے لگا کہ علی تم کس کے مقابلے پہ آئے ہو؟ پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ یہ خیبر کا ایک ایک پتھر بھی جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ تو حضرت علی نے بھی تلوار لہرائی اور فرمایا سمتنی امی حیدرا، بدبخت میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا تھا، میں بھی شیر ہوں میدان کا۔ تو اب اگر غصہ نہ ہو، کافر کو آئے جناب مارنے ہیں، پھر یہ کیسا ایمان ہوگا جناب؟ غصہ مقام پہ استعمال ہو، غضب مقام پہ استعمال ہو، شہوت مقام پہ استعمال ہو، یہ ایمان کی صفت ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں چاہا منہ مار لیا، ورنہ انسان میں یاد رکھو دونوں صفتیں ہیں، صفات مذمومہ بھی ہیں، صفات محمودہ بھی ہیں، اور اللہ نے دونوں راستے بتلا دیے ہیں کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، تمہاری مرضی، جو اختیار کرو۔ اچھا، اور جو سزا جزا ہمیں ملتی ہے اس میں ملتی ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں، یاد رکھو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر میں لکھا تھا، یا تقدیر زبردستی ہم سے گناہ کرواتی ہے، اللہ بھی زبردستی گناہ بھی کرواتے ہیں، پھر سزا بھی دیتے ہیں، اچھا انصاف ہے؟ یہ جہالت ہے، یاد رکھو۔ ہر چیز اللہ نے لکھ رکھی ہے، ہمارے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال پہلے لکھی گئی ہے، لیکن لکھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب مثال اس کی آسان ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اس کے اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر دونوں اشارے ہیں کہ اگر بٹن کو سرخ پہ رکھیں گے تو وہ ہیٹر بن جائے گا، اور اگر اس کو نیلے پہ رکھیں گے تو وہ جناب ٹھنڈا کرے گا۔ تو دونوں صفتیں اس میں رکھی گئی ہیں کہ بھئی سردی ہے تو اس کو لال پہ لگا دو، اگر گرمی ہے تو اس کو نیلے رنگ والی بٹن پہ لگا دو۔ تو اب اگر کوئی آدمی گرمی میں جا رہا ہو اور سرخ پہ بٹن لگا کے فل پنکھا کھول دے اور گاڑی آگ بن جائے، کوئی کہے بے وقوف یہ کیا کر رہا، اس کو لکھا ہوا جو ہے، تو لکھے ہوئے کا قصور ہے یا استعمال کا قصور ہے؟ یاد رکھا کرو، لکھے ہوئے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ زبردستی کرواتے، یعنی ہمیں خود بخود کافر بناتے ہیں، جہنم میں ڈالتے۔ اچھا انصاف ہے پھر؟ لکھے کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں پیدا کرنے سے بھی پہلے جانتے تھے کہ میں آدم کو پیدا کروں گا اور آدم کو میں مسجود الملائکہ بناؤں گا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ساری دنیا سیکھ جائے، یہ نہیں سیکھتے، نہ آدمی کا دنیا بدل جائے، یہ اپنے آدھے درس میں بدلیں گے، پہلے بدل دو بھی کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا، 1 ریال مجھ سے لے لیا کرو، سیلری کے نئے بند ڈالنے ہیں، کون سے کو 5000 کا سیل آتا ہے، 1 ریال کے 2 آ جائیں گے۔
اچھا جی، اب بہرحال اس بات کو چھوڑیں تو مانا یہ ہے، کیوں ایک بات ہے کہ آدمی کا ذہن ہے، انسان کا ذرا بھی کوئی بات ادھر ہو نا ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے، خیال ہے نا آدمی کا، اور خیال دوسری طرف چلا گیا، اس کو بات ہی بھول گئی کہ میں کیا کہہ رہا تھا. یہ نقصان ہوتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ ہم ایسے چڑھتے ہیں یا ناراض. اسی لیے حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ بھی رہو. یہ نہیں کہ کان سے سن رہا ہے اور زبان سے بول رہا ہے، نہیں، دونوں فاستمعوا لہ وانصتوا، سنو بھی اور چپ بھی رہو. اور یاد ہی رکھو قرآن پڑھنا سنت ہے، لیکن قرآن کا سننا جو ہے وہ واجب ہے. اگر کوئی اور پڑھ رہا ہے پھر سنو. اسی لیے حکم ہے کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو تو ایسا پڑھو تاکہ دوسرے کو بلا وجہ گنہگار نہ کرو. وہ بیچارہ اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے، تم جناب قراتیں کر رہے ہو، وہ نہیں سنے گا، وہ تو مارا گیا نا. اور اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو السلام علیکم بھی نہ کہو، اس کو ڈسٹرب نہ کرو، وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو مت کاٹو. کلام اللہ کا پڑھنا ہے، اللہ سے کلام کرنا. حدیث مبارک کا پڑھنا ہے، رسول اللہ سے ہم کلام ہونا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ صفتیں جو ہیں، اگر صفت غضب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں. اگر انسان میں صفت شہوانیت نہ ہو تو یہ تو کوئی بہادری نہیں نا. اب دیکھیں انبیاء کی طاقت ہے، 100 بندے کی 100 مرد کی طاقت اللہ نبی کو دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے نفس پہ کیسے کنٹرول ہے کہ امراۃ العزیز دروازے بند کر کے حسن خود پکارتا ہے، لیکن پیغمبر کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. کیا کہہ رہی ہو؟ میں گناہ کروں؟ مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہو؟ یعنی اس انکار پہ پیغمبر کو جیل جانا پڑا، تکلیفیں اٹھانی پڑی اور برداشت کی، لیکن گناہ کی طرف نظر نہیں اٹھائی. یہ ہوتا ہے کمال. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ نمازی. تو اس لیے علماء نے کہا کہ تبدیلی چاہتے ہو نماز، کوئی مصیبت آئے نماز، کوئی پریشانی آئے نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے فرمایا کہ جب مشقت آئے، مصیبت آئے، صبر کرو، نماز پڑھو. اور میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک تھی اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز. اس میں حکمت کیا ہے؟ یاد رکھو کہ جب بندے کا تعلق اللہ سے جڑ گیا تو مصیبت تو خود بخود ختم ہو گئی نا. مصیبتیں ختم کرنے والا کون ہے؟ یہ الگ بات ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خیال پتہ نہیں یار کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں، فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا. اتنا عرصہ ہو گیا، مولوی صاحب نے وظیفہ بتایا تھا، میں تو پڑھ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا. جب یقین ہی تمہارا یہ ہے تو کیوں کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، قیامت تک پڑھتے رہو. قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھو. اور پھر مصلین کی صفت بتائی، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. نماز پہ ہمیشگی کرنے والے مانا جمے رہیں. یہ نہیں کہ رمضان میں پڑھ لی 11 مہینے چھٹی، یہ نہیں کہ جمعہ کے دن نماز پڑھ لی باقی 7 دن چھٹی. نہ، نماز پہ جمو. اور پھر بندوں کا حق بھی ادا کرو. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم.
اور اگر اللہ ان کو مال دیتی ہے تو ان کے مال کے اندر بالکل حق جانا پہچانا ہے، غریبوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، نہ مانگنے والوں کے لیے خود پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلال سے، انفق بلالا انفق بلالا ولا تخش علی ذی العرش اکلالا، بلال خرچ کرو اللہ سے، اللہ تعالی سے فقر سے نہ ڈرو، وہ خزائن السماوات والارض کا مالک ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب دن ہوتا ہے اللہ کے دو فرشتے آتی ہیں، وہ سارا دن دعا مانگتے ہیں، اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ان کو بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کر رہے ہیں ان کے مال میں بربادی کر۔ اسی لیے علماء نے اپنا تجربہ لکھا ہے، ویسے حدیث میں بھی ہے کہ جس آدمی کو غربت ہے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، حکم ہے کہ عمریں زیادہ کریں۔ حالانکہ عمرہ کرنے سے تو خرچ ہوگا، پیسہ لگے گا، آج کل تو لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ حجج النسک عمر تترینفیان الذنوب والفقر، بار بار حج، بار بار عمرہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، فقر کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ مثلا آپ ابھی عمرے پہ آئے ہیں، آپ نے عمرے میں 50,000، کسی نے 40,000، کسی نے 70,000 مثلا جتنا خرچ کیا ہے، علماء نے لکھا تجربہ یہ ہے کہ بندہ جب واپس جائے گا نا اپنے وطن میں، چند دنوں کے اندر اندر اللہ اس سے بھی دگنا اس کو واپس کر دیتے کہ میرے گھر میں خرچ کیا ہے تو احسان نہ جتلاؤ، میں کریم ہوں، میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا اچھا سائل مانا مانگنے والا، محروم کا مانا متعفف ہے، سوال نہیں کرتا لیکن محتاج ہے، ایسے لوگوں کو دیا کرو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیا کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑا اچھا لباس ہے، صاف ستھرے رہتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی ماشاءاللہ مظاہر آپ دیکھیں، آپ کہیں یار یہ تو کوئی بڑا امیر آدمی ہے، لیکن وہ غنا ہوتا ہے، استغنا ہوتا ہے، وہ سوال نہیں کرتے کسی سے، اپنی حاجت کسی کے سامنے نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد یہ دو صفتیں، ایک تو نماز پہ دائم ہے، دوسری کیا اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور تیسری صفت کیا ہے والذین یصدقون بیوم الدین، اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ یوم الجزا، قیامت کو مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور فرمایا میرے مومنوں کی صفت یہ ہے وہ اپنے عذاب، اللہ کے عذاب سے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور رب کے عذاب سے بے غم نہیں ہوتے، بے غم وہ ہوتا ہے جو جاہل ہو، جو کافر ہو، ورنہ اللہ کی مرضی ہے کسی چھوٹی سی غلطی میں پکڑ لیں، کسی چیونٹی کے مارنے پہ پکڑ لیں، تو جو رب کے بندے ہیں وہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور صفتیں کیا بھی فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، ہاں مگر اپنی بیویوں کے لیے، وما ملکت ایمانہم، جو ان کے ہاتھ کا مال ہے، فانہم غیر ملومین، ان میں ان پہ کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ چاہے، وہ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ اللہ نے انسان کے لیے دو چیزیں حلال کی ہیں، ایک تو ہے بیوی، اس نے نکاح کیا ہے، بیوی ہے، ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، حلال ہے۔
اسی طرح ہاتھ کا مال، ملکت ایمانوں کا معنی یہ ہے کہ وہ لونڈیاں، وہ کنیزیں. اچھا، کنیز کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جیسے آج کل ہمارے گھر میں کوئی نکرانی کام کرتی ہو تو ہم کہیں یہ بھی کنیز ہے، حلال ہے. اچھا، یا بعض لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، جیسے پہاڑی علاقے ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ کافرستان کا علاقہ ہے، کلاش کا علاقہ ہے، وہ بالکل جہاں کچھ بھی نہیں کھانے پینے کا، 6 مہینے کے لیے بیچارے ایسے آگ جلا کے پہاڑوں میں گزارتے ہیں. ان سے جا کے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے میں ان کی نوجوان لڑکیاں خرید کر کے لے آتے ہیں. جی یہ میری کنیز ہو گئی. نہیں، یہ کنیز نہیں ہوتی، یہ حرام ہے. کنیز سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لشکر نے اللہ کے رسول کے دین کے لیے اپنے امیر کی اطاعت میں جہاد کیا. جہاد میں اللہ نے فتح دے دی تو مال غنیمت ہوگا اور ان کے لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ غلام ہوں گے اور وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. وہ کنیز جو ہے اللہ نے حلال کی ہے. اچھا، یہ بھی ایک الزام ہے اسلام پر. آج کل کے جو نوجوان ہیں یا انگریزی کے سے متاثر لوگ ہیں یا جنہوں نے علم پڑھا ہی غریبوں نے مشنری سکولوں میں ہے، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. جی اسلام میں لونڈیوں کی اجازت ہے، جی لونڈیوں کی اجازت ہے، جی لونڈیوں کی اجازت ہے کہ لوگوں کی لڑکیاں پکڑے بس حلال ہے. تو یہ الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا، آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، عقل والے، آپ مجھے سمجھائیں. ہم نے جنگ کی، اللہ نے فتح دی، اس میں مال غنیمت بھی آ گیا، لڑکے بھی آئے، لڑکیاں بھی آئیں. اچھا، یہ جو لڑکے لڑکیاں قیدی بن گئے ہیں، اب ان کے لیے کیا کریں؟ ان کو ہمیشہ قید میں رکھیں، ساری زندگی ان کو کھلاتے پلاتے ہیں اور وہ جیل میں اور قید میں مر جائیں؟ یہ انصاف ہے؟ اچھا، یا ان کو ہم چھوڑ دیں، دوسرے ملک میں بھیج دیں جن کا ماں باپ مارا گیا ہے، اب نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، کوئی وارث ہی نہیں ہے، جب دوسرے ملک میں جائیں گے تو وہ کیا معاف کر دیں گے؟ وہاں پھر وہی زنا نہیں ہوگا؟ اسلام نے تو ان پر پردہ دیا ہے کہ بھئی مجاہد کو تقسیم کر دو، بابا یہ تمہاری ملک میں ہے، اب ملک الیمین ہے، اب اس کو استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے. لیکن اگر اس کو آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لو پھر تمہیں اور زیادہ اجر ملے گا، تاکہ اس کو فوراً گھر مل جائے، چھت مل جائے، عزت محفوظ ہو جائے اس کی. یہ معنی ہوتا ہے لونڈیوں کا. اور پھر اسلام نے غلاموں کو کتنا اونچا کیا ہے کہ حضور کی بی بی صفیہ جو ہیں یہ جنگ خیبر میں قیدی بن کے آئی ہیں. اچھا، اللہ کی شان یہ ہے، حضور نے یہ حضرت دہیہ کلبی کو دے دی تھی، جب تقسیم ہوئی نا بامیاں تو ان کے حصے میں دے دی. تو کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بی بی صفیہ جو ہے وہ خیبر کے یہودیوں کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے اور پھر ایک بہت بڑے سردار کی بیوی ہے، اب وہ قیدی بن کے آ گئی ہے، تو مہربانی کریں آپ رکھ لیں، کسی اور کے حوالے نہ کریں. کچھ تو ان کی عزت کا خیال ہو جائے نا. حضور نے حضرت دہیہ کو بلایا، فرمایا کہ بھئی تم اگر اپنے حصے کی کنیز مجھے خوشی سے دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں اور کنیز دے دیتا ہوں. حضور نے کہا حضور میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، بالکل لے لیں، میری طرف سے اجازت ہے. تو حضور پاک نے بی بی صفیہ کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اپنی بیوی بنایا، وہ امہات المومنین بنی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی صفیہ سے زیادہ شان والی بی بی نہیں دیکھی ہے. تو صحابہ نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب بی بی صفیہ کو حضور نے اپنی بیوی بنا لیا تو بی بی صفیہ کے جتنے رشتہ دار غلام تھے، بامیاں تھیں، سب صحابہ نے کہا بھائی اب وہ تو حضور کی بیوی بن گئی، تو حضور کے رشتہ داروں کو ہم غلام کیسے بنے؟ سب نے آزاد کر دیا.
نے سب نے ان کو آزاد کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو غلامی سے آزاد ہو گئے. اس لیے اسلام فرماتا ہے تمہارے لیے دو چیزیں حلال ہیں، ایک تو زوجہ ہے یا ملک الیمین ہے، اس کے علاوہ کچھ حلال نہیں. کیا مانا؟ نہ نکاح متع حلال ہے، نہ زنا حلال ہے، نہ کسی لڑکے سے بدفعلی حلال ہے، اور کوئی رستہ ہی نہیں، صرف یہ دو رستے ہیں جو حلال ہیں. اچھا یہاں بھی اللہ نے دیکھو کیسا پیارا لفظ فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اگر بیوی ہے ملک الیمین ہے تو ان پہ کوئی ملامت نہیں. کیا مانا؟ یہ نہیں کہ بس اسی میں لگے رہو، بس حلال ہے تمہارے لیے. یہ مانا تو نہیں ہے کہ ہر چیز چھوڑ کے بس تم عورتوں میں ہی لگے، اپنی بیوی میں اور اپنے غلاموں میں لگے رہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی، عظیم محدث تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو شادی کے دوسرے دن یا 2 دن بعد جو ان کے اس وقت کے ہم اصل لوگ تھے، ساتھی تھے، کٹھے رہنے والے تھے، بے تکلف دوست تھے، انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ نے تو ہمیں شادی کا حال ہی نہیں سنایا، شادی ہو گئی گزر گئی، آپ نے بتایا نہیں کہ سہاگ رات کیسے گزری. کوئی ہمیں تو سناتے نا قصہ، میاں بیوی کا خوشی کے ساتھ رات گزری کہ نہیں. تو حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمایا خدا کی قسم ہے اگر نکاح میرے نانے کی سنت نہ ہوتا تو میں کبھی کسی عورت کے ساتھ شادی نہ کرتا. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ تعریف کا مقام ہے، بتانے کا مقام ہے کہ آدمی بتائے جناب میری رات کیسے گزری تھی، کیا گزرا تھا، فلاں گزرا. کتنا بڑا عالم ہو، بزرگ ہو، بیٹھا تو پیشاب کی جگہ پہ ہوتا ہے، یہ کوئی تعریف کی بات ہے؟ حکم ہے اللہ کا، بس سنت ہے حضور کی، توالد تناسل کا سلسلہ ہے، نسل نے چلنا ہے انسان نے، جائز ہے، ٹھیک ہے. بس اب یہ تو ایسی بات تو نہیں کہ اسی تعریف کی جائے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. اب ان دو کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے سوا کوئی رستہ نکالے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے گزرنے والا. اچھا اور صفت اللہ نے مومنوں کی، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اور مومن کی صفت یہ ہے کہ امانات. اچھا یہ مجلس میں جو بات ہوتی ہے یہ بھی امانت ہے، کوئی پیسے رکھے یہ بھی امانت ہے، اور جو وعدہ کرے حفاظت کرنے والے ہیں، امانت کی نگہداشت کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو گواہی پہ جمے رہتی ہیں، چاہے باپ کے خلاف گواہی ہے، بیٹے کے خلاف، حق ہے تو حق ہے، پھر اس میں ان میں لچک نہیں آتی. والذین هم علی صلاتہم یحافظون. یاد رکھے پہلے تھا دائمون، ہمیشہ نماز پڑھتی ہے، یہاں ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتی ہیں. یہ نہیں کہ ٹکرے مارتے ہیں، بلکہ ارکان ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، شروط ہیں، اوقات ہیں، حفاظت. اولئک فی جنات مکرمون. جن میں یہ صفتیں ہوں گی یہی لوگ ہیں جو قیامت میں جنت کے باغوں میں عزت کے دیے جائیں گے. باغ بھی ہوں گے اور وہاں اعزاز بھی ہوگا، اکرام بھی ہوگا، اور ان کے لیے لذت بھی ہوگی. اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء. بھائی یہ میں نے کل بھی بتا دیا تھا کہ اگر کوئی عورت آئی ہے احرام میں اور ایام حیض آ گئے ہیں، اس کا شرعاً حکم یہ ہے کہ وہ رہے، اس کے دن پورے ہوں، غسل کرے، عمرہ کرے، پھر جائے مکے سے. تاریخ آ گئی ہے، تاریخ بدل دو، کوئی آسمان گر جائے گا. یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ تاریخ آ گئی ہے، تاریخ کوئی قیامت کی تاریخ ہے، موت کی تاریخ ہے، کیا ہے؟ ہوائی جہاز کی تاریخ ہے، 2 ہفتے بعد مل جائے گی، 1 ہفتہ بعد مل جائے گی.
اگر وہ عمرہ کیے بغیر چلی گئی مثلا، اس کو پھر عمرے پر بھی آنا ہوگا، عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے اور فقہا نے تو ایک مجبوری میں ایک شرط نکالی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پھر پتہ نہیں اپنے ملک سے دوبارہ بیچاری آ بھی سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے، انہوں نے کہا پھر وہ ایسا کرے کہ اپنے بدن کو اچھی طرح غسل کر کے یا کوئی انجیکشن لگا کے خون بند کر کے نہا دھو کے طواف کر لے، عمرہ کر لے اور ایک دم دے دے کہ اس نے ان ایام میں عمرہ کیا ہے، تاکہ کم از کم عمرے کی ادائیگی تو ہو جائے نا غریب کی۔ پھر کب آئے گی عمرہ کرنے؟ حجر اسود کو بائیں ہاتھ نہیں دائیں ہاتھ سے چھو کے بوسہ دیں گے۔ اگر ایک آدمی کو وضو ٹوٹنے کا شک ہوتا ہے، اگر شک ہے تو شک پر کوئی نہ چلو، جب تک ہوا نہ آئے یا قطرات گرتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اوپر طواف کرنا شروع کیا لیکن ایک چکر میں تھک گیا، پھر نیچے آ جاؤ۔ اوپر جانا مشکل تو ہوتا ہے نا جی، بہرحال پھر نیچے آ کے پورا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ منکرین حدیث، جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، حدیث تو قرآن کی شرح ہے، تو قرآن کا ترجمہ ہے۔ عصر کے بعد نوافل جو ہیں احناف کے نزدیک منع ہیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ یہاں کے ائمہ فرماتے ہیں کہ ویسے نفل منع ہے لیکن کسی نے طواف کیا ہے تو پڑھ سکتا۔ زمزم سے کھانا پکائیں، جو مرضی ہے کریں، کچھ بھی نہیں، پانی ہے اور کیا ہے۔ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ بابا مسئلہ یہ ہے کہ اب جب ہمیں اور پانی میسر ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پانی کو ان چیزوں میں استعمال نہ کریں، ورنہ تو پانی ہے۔ کھانا پکائیں، وضو کریں، غسل کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس چیز سے کھانا پکاتے تھے؟ حضرت اسماعیل اللہ کا پیغمبر ہے، ان کو جو غسل کی ضرورت ہوتی کس پانی سے غسل کرتے تھے؟ زمزم کے سوا پانی نہیں تھا۔ میں نے عمرے 3 کیے ہیں، چوتھا عمرہ کیا، پچھلے حصے سے چوتھا حصہ میں نے صاف کیا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے 3 عمروں میں بھی کیا کہ نہیں کیا؟ اگر پہلے 3 عمروں میں بالکل ہی بال نہیں کٹائے، دم پڑ گئی۔ اگر ہم نے فجر کی نماز کے فوراً بعد مدینہ شریف جانا ہے، طواف کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، مجبوری ہے، جا رہے ہیں۔ اگر آپ راستے میں بھی جا کے پڑھیں جائز ہے۔ کہتے تھے کہ عربی کی جامع تفسیر، بھی عربی کی تو ایک تفسیر تھوڑی ہے ماشاءاللہ، وہ تو ساری ہی جامع ہیں، ابن کثیر ہے، اسی طرح قرطبی ہے، اسی طریقے سے جلالین ہے، نصری ہے، اور کئی تفاسیر ہیں اللہ تبارک، اور ہر تفسیر کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک ویسے ابن جریر طبری جو ہے جامع ہے، سارے اس سے لیتے ہیں۔ اختصار مسائل میں نماز جو ہے ہاتھ باندھنا، یہ کوئی اختلافی مسائل نہیں ہے، تم نے بنائے ہوئے ہیں، اختلافی مسائل نہیں ہے۔ حدیث کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بھی حدیث موجود ہے، ناف پہ بھی موجود ہے، اور ناف سے نیچے باندھنے کی بھی حدیث موجود ہے۔ ویسے جھگڑے کا کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کی رحمت تھی نا کہ کوئی بندہ بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کا پیٹ بڑا ہے، کہاں ہاتھ باندھے گا جی؟ آؤ بتائیں مجھے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ جھگڑے کے مسئلے ہیں ہی نہیں، یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے۔ ہاں البتہ یہ بلا وجہ جھگڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی کام کرنے کے لیے باہر جاتا ہے
کہ 6 مہینے کی اسلام اجازت ہے، والدین بیوی کہیں گے نہ جائیں، پھر کیا کریں؟ نہ جائیں، والدین کا کہنا مائیں، یا کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ آئیں تو پھر تنگ ہوں گے تم سے، اچھا ہے نہ جاؤ، یہاں ایک شادی ان کو کہو کہ جی میں آپ وہاں آنے سے تو روک رہے ہیں، میں نے گناہوں سے بچنے کے لیے الحمدللہ یہاں ایک اور شادی کر لی ہے، پھر دیکھو کیا کہتے ہیں، وہ تو پیسوں کے لیے کہتے ہیں نا، آئے گا تو مال ختم ہو جائے گا نا، ان کو کہو جی انشاءاللہ میں نہیں آتا، فکر نہ کرو، میں نے یہاں ایک اور شادی کر لی ہے۔ بھائی بچوں کے لیے کوئی طواف نہیں، آپ طواف کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ حجر اسود پہ جب اشارہ کریں گے تو رخ حجر اسود کی طرف ہوگا۔ مرد اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے خاوند کے بال کاٹ سکتی ہے جناب، کیوں نہیں کاٹ سکتی ہے؟ بالکل کاٹ سکتی ہے۔ کہتے جی کہ ایئرپورٹ پر سامان جب ہم نے لیا تو کسی کی مٹھائی کا ڈبہ ہمارے پاس آ گیا، ہم نے کھا لیا، ماشاءاللہ، اتنی قیمت صدقہ کرو اور توبہ بھی کرو، حرام کا مال کھایا ہے آپ نے۔ بریلوی کہتے ہیں میٹھے میٹھے بھائی، تو تم کیا کرو؟ میٹھے میٹھے تم بھی کہہ دیا کرو، انما المومنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں۔ یہ میٹھے میٹھے کوئی قرآن حدیث میں تو ہے نہیں ہے، تو ان نے خود گھڑے ہوئے ہیں نا، میٹھے میٹھے بھائی، کڑوے کڑوے بھائی، پھیکے پھیکے بھائی۔ بیت اللہ کو ہاتھ لگا کے چومنا ناجائز ہے، صرف حجر اسود سے سنت ہے۔ یہ بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ درود اکبر ہو یا درود لکھی ہو، یہ کوئی قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے، اور نہ کبھی حضور نے پڑھے ہیں۔ اس لیے آپ وہی درود پڑھا کریں جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ، باقی درود جو ہے وہ کسی عالم کو دکھلائے، اگر الفاظ صحیح ہیں پڑھا کریں۔ کہتے جی کہ موجودہ بینکنگ نظام جو ہے بالکل خالص سودی نظام ہے، یہودی نظام ہے، خالص حرام ہے۔ ایک ہے تجارت کرنا، اسلامی بینک مضاربت، مشارکت اور مرابحہ پہ کام کرتے ہیں، وہ جائز ہے، وہ نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ وہ تمہارا پیسہ دیکھو نا جی، اب میں مثلا میرے پاس ہے 1000، 1000 سے کون سی تجارت ہو؟ تو اگر ہم 100 آدمی 1000 ملائیں تو 1,00,000 بن جائے گا، 1,00,000 سے تو کوئی نہ کوئی کام ہو جائے گا نا۔ اگر احرام کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے سر پہ کپڑا رکھ لیا کچھ نہیں ہوتا، اگر طواف کرتے ہوئے کندھا نکالنا 1 چکر یا آدھا چکر بھول گیا کچھ نہیں ہوتا۔ انشورنس جو ہے یہ بالکل حرام ہے۔ ایک ہے مجبوری کہ ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں بغیر انشورنس کے آپ رہ نہیں سکتے، ہم گاڑی خریدتے ہیں بغیر انشورنس کے گاڑی کی لے نہیں سکتے، وہ تو مجبوری ہے، خوشی سے نہ کروائے، کیونکہ انشورنس میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ہم نے 10 لاکھ کی پالیسی لی، ابھی ہم نے 3 قسطیں جمع کرائی، حادثہ ہو گیا تو ان کو 10 لاکھ دینا پڑا، تو جوا تو یہی ہے نا کہ 100 ڈالو 1000 مل جائے۔ اچھا اگر وہ پالیسی چلتی رہی، وہ آدمی نہیں مرا ہے، اب وہ رقم سود کے ساتھ واپس کریں گے۔ اگر حضور پیدا نہ ہوتے تو اللہ مخلوق کو پیدا نہ فرماتے، کوئی حدیث نہیں ہے، موضوع روایت ہے۔ سرکار کے یہ محبت کے الفاظ ہیں، ویسے عربی میں تو کوئی لفظ نہیں، نہ سرکار ہے نہ تاجدار ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال جو ہیں
حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے تھے. یہ صرف اسی مولوی کو نظر آیا ہے, 1,24,000 صحابہ کو نظر نہیں آیا. یہ عجیب ہے. دیکھو نا, میں انگوٹھے چوم سب کو نظر آ رہا ہے, یہ نہیں نظر آ رہا. صرف آپ کے مولوی کو نظر آیا ہے جو 1400 سال کے بعد پیدا ہوا ہے کراچی میں. نہ حضرت پورے صحابہ کو, اگر صحابہ کو نظر آیا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا عمل؟ اچھا ویسے بھی اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, کوئی بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے نا. حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے کا مجھے بتاؤ, انگوٹھے اپنے چوم رہے ہو اور احسان محمد مصطفیٰ پہ کر رہے ہو. بھائی یا تو جو آدمی اذان دے رہا ہے نا فوراً جا کے اس کا منہ چوم لو. اور پھر اللہ نے میرے مدنی کو تو نام ہی ایسا پیارا دیا ہے کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. اچھا آپ حضور کا نام لیں جلدی, محمد. ہاں جی, وہ یار نام لینے میں ڈرتے ہو کیا؟ 2-3 آدمی نے لیا ہے میرے خیال. اچھا آپ ایسا کریں, نام لو لیکن ہونٹ نہ ملیں. ہو سکتا ہے تو جس کے نام پہ خود بخود بوسا آ جاتا ہے, انگوٹھے چومنے کا کیا مطلب؟ بہرحال کسی شخص کا, عورت کا, مرد کا سے طواف نہیں ہوتا ہے. اپنے لیے کرو, اس کے لیے دعا کرو. بھویں جو بناتے ہیں وہ حرام ہے. ہر عورت کرتی ہے, اس نے عورتوں کا کلمہ پڑھا ہے یا نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے, شریعت میں حرام ہے. کہتے تھے کہ مغرب کے وقت میں گھر میں بلائیں آتی ہیں تو سارے گھر والے نکل جائیں دروازے بند کر کے تاکہ بلائیں نہ آئے. قرآن پڑھو گے کوئی بلا نہیں آئے گی, آیت الکرسی پڑھو گے کوئی بلا نہیں آئے گی, قل اعوذ برب الناس پڑھو گے کوئی بلا نہیں. اچھا بلائیں بھی بڑی سمجھدار ہیں, اندھیرے میں آتی ہیں, روشنی میں نہیں آتی تاکہ نظر نہ آئے نا, تمہارا ڈنڈا لے کے مارو گے تم. جاہلوں کے عقیدے ہیں, کافروں کے عقیدے ہیں, ہندوؤں کے عقیدے ہیں. بلائیں اگر آئیں تو ہر وقت آ سکتی ہیں. یہ مسئلہ ہو گیا, حیض آ گیا, بیٹھی رہے, پاک ہو, عمرہ کرے. پردہ کرنا جو ہے شرعاً اللہ کے قرآن کا حکم ہے. اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. یہ انکار کرے تو نعوذ باللہ کافر ہو جاتا ہے. کہتے جی کہ بیوی صوم و صلاۃ کی پابند ہو, شریعت کے مطابق چلنے والی ہو تو خاوند بیعت کر سکے نا, بیوی کی بیعت کرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا مسئلہ. بیوی کی بیعت کرنے کا کیا مطلب ہے یار؟ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا. بیوی کی بیعت یا ویسے بیعت؟ پھر وضاحت کر کے لکھو. ایسے بیوی کی تو ہر آدمی بیعت ہے. کوئی ایسا آدمی ہے جو بیوی کی بیعت نہ ہو؟ تم مانتے نہیں ہو, ہم مان لیتے ہیں. فرق اتنا ہے, ویسے بیعت سارے ہیں الحمدللہ. جو حکم بیوی دے گی نماز چھوڑ دے گا, بیوی کا حکم مانے گا. یہ تو بیعت سے بھی کام آگے ہے. ناک بھی لگے, پیشانی بھی لگے, تب سجدہ ہوگا. اگر دو بھائیوں کے باپ 2 بھائیوں کے ساتھ ہے, تیسرا بھائی خود زمین خریدتا ہے, کام وغیرہ کرتا ہے, اس میں باپ کا یا دوسرے بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے, وہ اس کی اپنی کمائی ہے. موبائل پر جو ہیلو ہیلو کہتے ہیں بالکل گناہ ہے. یہ انگریزوں کی اتباع ہے. آپ کہیں السلام علیکم, اپنے دل کو لوگوں کے بغض اور حسد سے کیسے پاک کریں؟ توبہ کیا کرو, استغفار زیادہ پڑھو. بہرحال رفع یدین بھی حدیث میں موجود ہے اور نہ کرنے والی حدیثیں بھی موجود ہیں. کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے.
تبلیغ میں کتنے دن جانا چاہیے؟ ساری زندگی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مومن تو ہر وقت تبلیغ کرتا ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل کسی کے نزدیک نہیں ہے. تم نے بنا رکھا ہے. دوران طواف نظر نیچے رکھیں. میں نے اپنی بیوی کو غصے میں کہا کہ تیری بھانجی نے فلاں آدمی کو برا بھلا کہا تو تجھے 3 طلاق. ماشاءاللہ برا بھلا بھانجی کہے طلاق بیوی کو. ایسا پاگل بھی ہے کوئی دنیا میں؟ بہرحال حنفی مسلک میں تو جناب طلاق ہو جائے گی. اگر اسے برا بھلا کہا طلاق ہو جائے گی. پھر ذرا بھگتو نا، مزہ آئے نا لفظ بھگتنے کا. سزا بھگتو. کہتے جی کہ پاکستان سے عمرے کے لیے آتے ہیں، اپنے گھر میں ہم غسل کر لیتے ہیں، عام کپڑے پہن لیتے ہیں، جب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو وضو کر کے صرف احرام باندھ لیتے ہیں. کوئی بات نہیں. بہرحال عورت کے لیے سجدے کے اندر ٹانگیں ایک طرف نکال کے جتنا زمین کے قریب ہوگی اتنا زیادہ اجر ہوگا. جیسے عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. وجہ کیا ہے؟ ستر ہو تو پردے میں بھی اور سجدے میں بھی ستر ہو. اگر وہ مردوں کی طرح بھی سجدہ کر لے، سجدہ ہو جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے. لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ فَلْيَضُمَّهُمَا، اپنے آپ کو زمین کے ساتھ ملا دیں. جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر کام میں مشورہ کریں. آپ کی جگہ بدلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، حرم میں ہے، کون سا کوئی میلوں کا فاصلہ ہو گیا کہ تمہیں تکلیف ہو گئی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ حالات ہوتے ہیں. اب چھٹیاں ہو گئی ہیں، سب عرب لوگ آئیں گے اور علماء زیادہ ہو جائیں گے درس دینے والے. اس میں بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے حیت الکبار العلماء کے لوگ آئیں گے. تو ان کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کو بڑی جگہ دیں، چھوٹوں کو چھوٹی جگہ دیں. تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. کتنا فرق پڑ گیا؟ 2 منٹ کے بعد آواز سن لی، ادھر آ گئے. صفوں کا اتصال ہر جگہ ضروری ہے. زیادہ صفوں کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑا کریں. ناقص وضو پر عمرہ کرنے والی کو کیا کرنا چاہیے؟ ناقص وضو پر مجھے نہیں سمجھ آیا کیا مطلب ہے. یعنی وضو نہیں کیا تھا، ایسے عمرہ کر دیا، دم پڑ گئی. بعض لوگ جو ہے غیر محرم عورت کو بہن بنا کے لے آتے. اللہ تو جانتا ہے نا کہ غیر محرم ہے. اپنا عمرہ بھی برباد، اس کا عمرہ بھی برباد. 11ویں شریف کھانا بدعت ہے، ناجائز ہے، پکانا بھی ناجائز ہے. آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا جو ہے خالص بدعت ہے. اگر سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے. بہرحال قرآن پڑھ کے ثواب بخشا جا سکتا ہے. صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں ہیں. میں نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے پتہ نہیں کیا دروازہ کھولا، میرا پاؤں کٹ گیا، نماز جو تھی ٹوٹ گئی. ٹوٹ گئی کوئی بات، بعد میں پڑھ لو. پھر جمعہ تو نہیں ہوگا. جمعہ تو تب ہے جب امام کے ساتھ ہے، ورنہ پھر ظہر پڑھیں گے. زکوٰۃ اس وقت فرض ہو جاتی ہے
52.5 تولے چاندی کی قیمت یا 7.25 تولے سونا، ضروری نہیں کہ سونا ہو، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ پیسہ ہے، یعنی جب اتنی قیمت ہو جائے اور اوپر جتنی ہوتی جائے زکوٰۃ دینی ضروری ہے 2.5%۔ 6 تولے تمہارے پاس سونا ہے، چاندی بھی ہے، چاندی نہیں تو کیا نقد پیسہ بھی ہے، تو 7.25 تولے کے پیسے بن گئے، زکوٰۃ ضروری ہے۔ منڈی کا کام اگر کسی مسلمان ملک کو نقصان ہوتا ہو تو نہ کریں۔ اگر عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے، بالکل نماز بھی قضا کریں گے، وتر بھی قضا کریں گے، چونکہ احناف کے نزدیک وتر واجب ہیں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال عمرے کے بعد یا حج کے بعد افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں۔ اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا۔ اللہم لا تجعلنا من القانتین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔